السلام علیکم، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، شیخ سعدی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، حکمت آموز باتیں کرنے والے، حکایات لکھنے والے شیخ سعدی شرف الدین، اور آپ کا تعلق تھا ایران کے شہر شیراز سے، اور یہ دور تھا بادشاہ زنگی کا۔ شیخ سعدی نے ایک شاندار جو کتاب لکھی، گلستان سعدی، ذہانت سے بھرے ہوئے واقعات اس میں موجود ہیں، اور گلستان بوستان بھی کہی جاتی ہے کہ بہت معروف کتاب ہے جو شیخ سعدی کی تصانیف میں ایک اہم کام گردانا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک حکایت مجھے بہت بھلی لگی، میں نے چاہا کہ اپنے قارئین تک اسے پہنچایا جائے، سناتا ہوں۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر قبضہ جما چکا تھا اور قافلہ کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ شہروں کی رعایا اس کے مکر و فریب سے ڈرتی تھی اور بادشاہ کا لشکر عاجز تھا، چونکہ اس نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر اپنی محفوظ جائے پناہ بنا لی تھی اور اس کو اپنا ٹھکانہ بنا چکے تھے۔ ان اطراف کے شہروں کے عقل مندوں نے اس گروہ کی نقصان رسائی کے رفع کرنے کا مشورہ کیا کہ اگر یہ گروہ اسی طرح چند دن اور جمع رہے گا تو اس سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک عام آدمی کی طاقت سے اکھڑ سکتا ہے، اور اگر اسی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے تو گروہوں کے ذریعے بھی اس کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جا سکے گا۔ ایسے ہی ایک اور ذہانت آمیز بات ہے کہ چشمہ کا سوراخ ایک سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے، جب وہ بھرا ہو تو ہاتھی کے ذریعے بھی اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ فیصلہ کے مطابق ایک شخص کو ان کی سراغ رسانی پر مقرر کر دیا گیا اور موقع کا متلاشی رہا۔ ایک دن وہ چوروں کا گروہ کسی قوم پر چڑھائی کرنے گیا ہوا تھا اور قیام گاہ خالی تھی۔ پھر چند آدمی جو تجربہ کار اور جنگ آزمودہ تھے انہیں روانہ کیا گیا، چنانچہ وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گئے۔ جیسے ہی رات ہوئی، جب چور سفر کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، چوری کی اور لوٹ کا مال لیے ہوئے واپس آئے، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اپنے مورچے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار کھولے اور پھر لوٹ کا مال ایک طرف رکھ کر سو گئے۔ کہتے ہیں کہ جو پہلا دشمن ہوتا ہے وہ انسان کی نیند ہوا کرتی ہے۔ سورج کی ٹکیا سیاہی میں بدلی، ایسا کہ جیسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اسی طرح سے ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ بہادر لوگ اپنے چھپاؤ یعنی گھات کی جگہ سے باہر نکل آئے اور ایک ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، یعنی چوروں کے ہاتھ پاؤں پہلے سے چھپے ہوئے گاؤں کے لوگوں نے باندھ دیے۔ صبح کو بادشاہ کے دربار میں ان چوروں کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے سب کو مار ڈالنے کا حکم فرما دیا۔ اتفاقاً ان میں ایک نوجوان تھا کہ اس کے آغاز جوانی کا میوہ تازہ تھا اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا نیا اگا تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے پائے کو چوما اور سفارش کا چہرہ زمین پر رکھا اور کہا، اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ کا پھل نہیں چکھا ہے اور جوانی کی ابتدا سے نفع نہیں پایا ہے۔ شاہی اخلاق و کرم سے توقع ہے کہ اس کا خون معاف فرما کر احسان فرمایا جائے۔ بادشاہ کو اس بات سے غصہ آیا اور بات اس کی رائے کے موافق نہ ہوئی۔ اس نے کہا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بھلوں کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتا۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسا کہ گنبد پر اخروٹ، ان کی نسل و جڑ کو اکھاڑ ڈالنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگ کا بجھانا اور چنگاری کو چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہوتا۔ وزیر نے یہ بات سنی اور چاروں ناچار پسند کی اور بادشاہ کی رائے کی خوب تعریف کی اور کہا، جو کچھ بادشاہ
دام ملکہ نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا، اور بات ایسی ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر ان بروں کی صحبت میں پلتا تو ان کی فطرت اختیار کرتا، اور ان میں ہی ایک ہوتا، لیکن غلام کی امید ہے کہ نیکوں کی صحبت کا اثر قبول کر لے گا اور عقل مندوں کی عادت اختیار کر لے گا، اس لیے کہ ابھی بچہ ہے، اور اس قوم کی سرکشی اور دشمنی کی عادت نے اس کی طبیعت میں جڑ نہیں پکڑی، اور حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی، عیسائی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے نے برے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کی، اس سے اس کا خاندان چھوٹ گیا۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا۔ اس نے یہ کہا، اور بادشاہ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت نے سفارش کرنے میں اس کا ساتھ دیا، چنانچہ بادشاہ نے اس ایک لڑکے کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا، میں نے اس چور لڑکے کو معاف کیا، اگرچہ مناسب نہیں تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ لڑکے کو گوناگون ناز و نعمت سے پرورش کیا گیا، ادب سکھانے والا استاد اس کو پڑھانے سکھانے کے لیے مقرر ہو گیا، چنانچہ انہوں نے بات چیت کا سلیقہ، جواب دینے کا طریقہ اور بادشاہوں کی خدمت کے طریقہ کار اس کو سکھا دیے، اور سب اس کو پسند کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وزیر اس کے اخلاق کا تھوڑا سا ذکر بادشاہ کے دربار میں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ عقل مندوں کے سکھانے پڑھانے نے اس لڑکے پر بہت اثر کیا ہے، اور پرانی نادانی اس کی طبیعت سے دور کر دی گئی ہے۔ بادشاہ اس بات پر مسکرایا اور کہنے لگا، انجام کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ انسان کے ساتھ پل کر بڑا ہوا ہو۔ 2 سال اس بات کو گزر گئے تھے، محلے کے بدماشوں کا ایک گروہ اس لڑکے سے میل کھا گیا، عادت اور طبیعت مل گئی، اور پھر انہوں نے اس سے دوستی کا عہد باندھا۔ موقع پا کر اس لڑکے نے وزیر کو اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا، اور پھر لا تعداد دولت ساتھ لے کر بھاگ گیا، اور باپ کی جگہ جا کر چوروں کی گھاٹی میں رہنے لگا، جہاں اس کا باپ اور دوسرے لوگ مل کر کاروائیاں کرتے تھے۔ اب یہ لڑکا چور بھی تھا اور ڈاکو بھی اور بہت بڑا باغی بھی۔ بادشاہ نے افسوس سے انگلی دانتوں میں دبائی اور فرمایا، برے لوہے سے عمدہ تلوار کوئی کیسے بنائے، عقل مند سکھانے پڑھانے سے نالائق لائق نہیں ہو سکتا۔ بارش جس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، باغ میں لالا اور شور والی زمین میں جھاڑ جھنکاڑ اگاتی ہے، شور والی زمین سنبل نہیں اگا سکتی۔ اس میں کوشش کا بیج ضائع مت کیا کریں۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی عمل ہے جیسا کہ نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ تو حکایت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید حکایات بھی میں گلستان سعدی میں سے آپ کو انشاءاللہ دوبارہ پیش کرتا رہوں گا، سناتا رہوں گا۔ میرے معزز سامعین، طلبہ و طالبات اور ناظرین، اس طرح کی مشرقی جو علوم ہیں، انہیں آج کے دور میں نئی نسل کو پڑھانا سکھانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ قدیم ادوار کا جو ایک تاریخی یا ثقافتی علم تھا، وہ جو روایات تھیں ہمارے اسلاف کی، بزرگوں کی، وہ بڑی شاندار تھیں، وہ نئی نسل تک پہنچنی چاہیے تاکہ ان کی تربیت بہتر طور پر ہم کر سکیں۔ تو اس مقصد کے تحت میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ یہ حکایت تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گلستان سعدی، اس میں سے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی حکایت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔